أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. MashaAllah, la hawla wa la quwwata illa billah. Oh, very well done. Yani I can see the practice here and there. Ahsanti. Okay. اب ہم جو پارٹس جن کو ہم ساتھ پریکٹس کریں گے نا, although there can be other mistakes in the other areas, لیکن ہمارا جو مین فوکس ہے وہ چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک تو الرحمن الرحیم میں ہا کو پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک. پھر اس کے بعد آیت نمبر 6 جو ہے اہدنا الصراط المستقیم, دس, اینڈ دین غیر المغضوبی اور ولا الضالین. ٹھیک ہے, دیز ٹو ورڈس. Okay. اوکے, سو لیٹ اسٹارٹ ود الرحمن الرحیم. اور جو آپ کا ہا ہے وہ رحمان میں تو پھر ادا ہو رہا ہے, لیکن رحیم ہاں رحیم میں رہ گیا. رحیم. جی چلیں کوشش کریں انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. Try to rub the vocal cords. Rahman. الرحمن Very good. الرحیم. ہی میں بھی ایسے کریں. رحیم. رحیم. Very good. الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. رحیم. جی اور ہا نکالیے. رحیم. الرحمن الرحیم. بہتر. ہا پی سے پی. قی. ہی اور رب کریں vocal cord. ہی. ہی. Very good. ہی. ہی. Once more. ہی. Okay. ہی. رحیم. الرحمن الرحیم. Ahsanti, very good. This was much better than every time you read it. Very good. Okay. Now اہدنا الصراط المستقیم میں پہلی چیز جو ہا ہے, ٹھیک ہے, اس کو آپ نے ہیپی ہا پڑھنا ہے. ہا ہا ای. اچھا. اس میں جو ہے وہ ہا کی آواز آ گئی. جی. اور صراط. جی اہدنا. اہدنا الصراط ویری گڈ. اب صراط تک تو ٹھیک ہے, پا آپ کا کافی کمزور ہے, اٹ ساؤنڈز لائک آپ تا پڑھ رہے ہیں. میک اٹ پا. صراط. اوکے. صراط جی اور ہیوی کریں. صراط. طل. صراط طل. ویری گڈ. صراط. اوکے. اہدنا الصراط. اہدنا الصراط المستقیم. تل میں ایکو لے آئیے. طل. اہدنا الصراط المستقیم. المستقیم. جی یہ بہتر ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ اپنے طا میں لکھیں, جیسے آپ من الشیطان میں بھی وہ تھوڑا کمزور ہے, یہاں بھی کمزور ہے. ٹھیک. اوکے. سو یو ورک آن دا لیٹر اٹ سیلف, طا کا مخرج ٹھیک ہے, لیکن آپ اسے تفخیم نہیں دیں گے نا تو تا لگے گا یہ. ٹھیک ہے. طا. دس ساؤنڈ. اوکے.
تو جی دیکھیں ماشاءاللہ ابھی آپ ٹھیک پڑھیں. اب اس کے ساتھ لام کو جوڑیں. قل. صراط بہتر. المستقیم. احسنتی. دس از مچ بیٹر. یا دس از مچ بیٹر. اب اس میں جو ایک ہو جانے والی غلطی ہے وہ یہ ہوگی کہ لام بھی انیشیلی ہیوی ہو رہا ہوگا, لیکن کوئی بات نہیں کہ ابھی آپ تو پہ کام اوکے پھر وہ بیلنس خود ہی آ جائے گا اوکے انشاءاللہ باذن اللہ. اوکے ناؤ سوری فار مائی بیڈ تھروٹ ایوری ون. غیر المغضوبی. ٹھیک ہے, اس میں غین بھی اچھا ادا کریں اور ضاد بھی. غیر المغضوب. ویری گڈ. مغ مغ غین میں رکھا ہوا ہے. رن دا ساؤنڈ. اوکے غیر المغضوب. دیکھیے مغضوب. مغ مغ از لیونگ دا مخرج. یو ہیو ٹو اسٹے آن دا مخرج. مغ مغضوبی. غیر المغضوب. بہتر, ویری گڈ. ایک مرتبہ اور مغ کو بے شک ایگزیجریٹ کر دیں. غیر المغضوبی. غیر المغضوب. مغضوب. احسنتی, دس از گڈ. قلقلہ نہیں ہونے دینا. مغضوب. اوکے. بہت بہتر پڑھا آپ نے, ویری گڈ. غیر المغضوب احسنتی, ویری گڈ. احسنتی. ولا الضالین. جی ابھی آپ پڑھ صحیح رہے ہیں, آپ کا ضاد کا مخرج بھی ٹھیک ہے, لیکن دو الف, دا الف مدیت گیو اٹ 6 کاؤنٹس. یہاں پہ یہ رول تو ہم پڑھیں گے جی بالکل, لیکن اس کو 6 حرکات دینی. جی ولا الضالین. جی اور تھوڑا ٹھہر کے دیں, یعنی اٹ واز 4 فار می آن مائی فنگرس, سو لیٹس ٹرائی ونس مور. اوکے. ولا الضالین. جی اب ایسے نہیں ہونے دینا, ٹھیک ہے. لام وی ڈونٹ رن دا ساؤنڈ آف لام, اس کا توسط ہے. وی ہیو ٹو شو پارشل ہولڈنگ, پارشل رننگ. جی تو ایک دفعہ اور پڑھ لیں, کوشش کریں. ولا الضالین. ولا الضالین. بہتر, الحمدللہ. یعنی ویری گڈ ایفرٹ سسٹر. ایک میں آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ ایک تو آپ آواز بلند پڑھنے کی اور زیادہ کوشش کریں, اس سے بہت بہتری آئے گی مخارج کی کلیئرٹی میں. کون سا قاعدہ کہاں, یعنی جو صفت ہے جو اس کو آپ نے ظاہر کرنا ہے, اس سے You بہت mean بہتری louder? ہوگی. یا لاؤڈر, a little louder initially, it will help you find out your own mistake اور figure out کہ اچھا یہ میں چیز غلط کر رہی ہوں. اوکے اوکے. بارک اللہ فیک. احسنتی, ویری گڈ. جزاک اللہ خیر. جزانا وإياكم. Okay, inshallah. Let's move to the theory part. Give me 2 minutes before that. اگر آپ کا صفات سے ریلیٹڈ یا لحن سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہو تو اس کو آپ گیدر کریں, میں آتی ہوں انشاءاللہ 1 منٹ تک پلیز. السلام علیکم. اچھا مجھے کل میں کلاس نہیں لے سکی تھی تو لہم کا مجھے کوئی بریفلی بتا دے گا کل کیا پڑھا تھا؟ السلام علیکم. کل کلاس میں وعلیکم ہم نے السلام. نا لہن پڑھی تھی, یعنی کہ مسٹیکس, جو 3 ٹائپس کی مسٹیکس انہوں نے پڑھائی تھی. اس میں ہے لہن جلی, لہن خفی, اور ایک ہے لہن اخفی من الخفی. وہ تھوڑا سا میں شاید غلط پروناؤنس نہ کر رہی ہوں. تو لہن جلی یعنی کہ لہن مطلب ہوتی ہے غلطیاں,
اب قرآن میں ٹھیک ہے. جب ہم پڑھتے ہیں قرآن کو تو اس میں بعض اوقات ہم 3 ٹائپس کی غلطیاں کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہے لہنے جلی. لہنے جلی جو میں سمجھی تھی وہ بات، پھر بھی آپ ٹیچر نے آپ سے ایک دفعہ بریف لے لیجئے گا. لہنے جلی وہ ہوتی ہیں جو حرام غلطیاں کہلاتی ہیں، جو بالکل ورڈ کو چینج کر دیتی ہیں. یعنی کہ اس میں مخارج کی غلطیاں آ جاتی ہیں، جیسے جو حروف ہیں اگر ہم ان کو صحیح ادا نہ کریں. جیسے ورڈ ہے الحمد، اس میں انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو ہا ہے وہ ہیپی ہا ہے نا، ٹھنڈی سانس کے ساتھ ہا. تو اگر ہم اس کو پڑھیں الحمد، ہا پڑھیں، جو 2 چشمی ہا ہوتا ہے جو سینے سے ادا ہوتا ہے، تو یہ لہنے جلی ہو جائے گا کیونکہ یہ معنی بدل دے گا. ایسی غلطیاں جو معنی بدل دیں. اور اس میں حرکات کی غلطیاں آ جائیں گی کہ اگر زبر ہے اس کو میں نے زیر پڑھ دیا، اور کوئی ورڈ ہے جیسے الحمدو میں دال ہے لیکن میں نے پورا جو ورڈ ہے وہ میں کھا گئی الہم ایسے. تو یہ ساری غلطیاں جو ہیں وہ لہنے جلی میں آتی ہیں. اور پھر جو ہیں لہنے خفی، یعنی کہ لہنے خفی ہوتی ہیں مکروہ غلطیاں، جن کا اگر ہم کر دیں وہ غلطیاں، ان کا کوئی گناہ تو نہیں ہے، وہ الفاظ کے معنی تو نہیں بدلتی، لیکن وہ جو اس کا الفاظ ہے اس کا حسن خراب کر دیتی ہیں. جیسے کہ ہم پڑھیں انہوں نے مثال اس طرح سے دی تھی، جیسے القاریہ، قا. تو اس میں کیا ہے کہ قاف ہیوی ہے، تو ہم نے پڑھا ہے کہ قاف کے ساتھ کا جو الف ہوگا وہ بھی ہمیں ہیوی ہی پڑھنا ہے، لیکن ہم اس کو القاریہ پڑھ دیتے ہیں. قاف تو موٹا پڑھ رہے ہیں لیکن الف کو ہم نے باریک کر دیا. اور اسی طرح سے بہت مائنر مسٹیکس کرنا کہ قاف موٹا ہے، پڑھا تو ہم نے موٹا ہے لیکن اس کو بہت ہلکا سا ہم نے باریک کر دیا ہے. اور اس طرح سے جیسے شد کو پراپر ٹائم نہ دینا، غنہ کو پراپر ٹائم نہ دینا، تو یہ ساری لہنے خفی میں آتی ہیں. اور لہنے اخفی من الخفی جو ہے وہ بہت ہی باریک غلطیاں ہوتی ہیں. انہوں نے کہا کہ جو بہت ہی جو ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا، وہ اگر ان غلطیوں کو پکڑ لیں تو انہوں نے کہا کہ فوکس جو ہے ہمیں 2 غلطیوں پہ کرنا ہے اپنی، لہنے جلی اور لہنے خفی پر. کہ لہنے جلی جو حرام غلطیاں جو بالکل بھی نہ ہوں، اور لہنے خفی جو مکروہات میں آتی ہیں جو نہ ہو تو اچھا ہے، اس پہ بھی فوکس کریں. لیکن اگر اور انہوں نے یہ بھی بات بتائی تھی کہ ہے نا، اب ہمیں پتہ ہے کہ ہماری یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، لیکن اگر ہم ان پہ کوشش بھی نہیں کر رہے تو پھر وہ خدا نہ خواستہ گناہ کے زمرے میں چلی جائیں گی. جب مجھے پتا ہے کہ میرا یہ مخرج صحیح نہیں نکل رہا، یا میں اس ورڈ پہ یا کوئی بھی آپ کی مسٹیک ہے اس پہ ہم محنت بھی نہیں کر رہے اور ہمیں پتا بھی ہے، تو وہ گناہ کے زمرے میں جاتی ہے. لیکن ہمیں پتا ہے کہ ہماری یہ غلطی ہے اور ہم اس پہ محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی اس ٹائم تک اور وہ صحیح نہیں ہو پا رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک معاف کرنے والے ہیں. بس کوشش ہمیں کرنی ہے، اس گلٹ میں نہیں رہنا کہ صحیح نہیں ہو رہی تو میں قرآن ہی پڑھنا چھوڑ دوں. مجھے یہ سب چیزیں سمجھ میں آئی تھی. اس میں اور بھی پوائنٹس تھے، انہوں نے اور بھی بتائی تھی کہ لہنے جلی میں کون سے پوائنٹس آتے ہیں اور لہنے خفی میں کون سے پوائنٹس آتے ہیں. ابھی فی الحال جو مجھے یاد تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جزاک اللہ خیر. اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیے گا کہ جو لہنے جلی ہے، اس میں آپ نے کہا کہ حرکات اگر صحیح نہ ادا کریں یا مخرج کی ادائیگی نہ ہو یا کوئی ہم مس کر دیں لیٹر، تو جو صفات کا ہم نے پڑھا ہے وہ لہنے جلی ہوگا یا لہنے خفی اگر ہم اس کو ادائیگی صحیح نہیں کرتے صفات کی؟ ہاں، یہ صفات میں کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کو صحیح ادا کرنا، اگر جیسے اگر آپ سواد ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سواد موٹا ہے، اس کی سیٹی موٹی ہے اور وہ حرف مستعلیہ ہے. سواد اب میں موٹا تو پڑھ رہی ہوں لیکن اس کو میں نے کم موٹا پڑھا ہے. جیسے ہے الصالحاتی، سو اب میں اس کو پڑھ رہی ہوں الصالحاتی، یعنی کہ میں نے اس کو موٹا تو پڑھا ہے لیکن میں نے اس کو کم ہیوینس دی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سواد کے دائرے میں آ رہا ہے، تو یہ لہنے جلی نہیں ہوگی. لیکن اگر میں اس کو پڑھتی ہوں الصالحاتی، سا سین باریک، تو یہ ہوں، لہنے جلی میں جائے گا. اس طرح سے کچھ لیٹرز ہیں جیسے تا اور تو جو ملتے جلتے ہیں نا. اب ٹھیک ہے. اگر ورڈ ہے صراطل، تو اب میں اس کو پڑھوں صراطل تا، تو یہ لہنے جلی ہو جائے گی. صحیح صحیح. اور یہ جو ہم چہا رخاوا شدہ ہم نے پڑھا تھی صفات،
ریلیز ایئر کرنی ہے یا یہاں پہ آواز کا جاری رہنا ہے، یہ کس میں آئے گا؟ یہی میں نے ان سے پوچھا نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو بہت میجر ہے نا، جیسے اللہ نے کی ہے، انہوں نے سواد اور سین کا بتایا، باقی جی جی حمز ٹھیک کا، ہے. اور میرے خیال میں وہ لہنے جلی میں نہیں جائیں گی، وہ لہنے خفی میں جائیں گی. لیکن اگر بہت زیادہ ہم اس کو بدل ہی دیں، جیسے تا پہ ہے، جب وہ ساکن ہوگا تو اس پہ حمز کریں گے، ات ات. اب ٹھیک میں ہے. اس کو پڑھ دیتی ہوں، ات ات. تو شاید وہ لہنے جلی میں چلا جائے. بھی پوچھتے ہیں نئے آپ سے کہ یہ جو صحیح حمز اور جہر صحیح. ہے اور شدہ ہے، وہ کس میں جائیں گی؟ جیسے اش، اور میں اس کو اش پورا بڑھا دوں یا کم کر دوں یا جو بھی اس کے ساتھ کروں، تو وہ غلطیاں کس میں جائیں گی؟ تو پہلے تو جزاک ٹھیک ہے، اللہ جزاک خیرن اللہ. کثیر فار دا ریویژن. یہ اچھا ہو گیا کہ کل کے سیشن کی ریویژن ہوئی. اس میں ایک دو کریکشنز ہیں، ٹھیک ہے، مطلب بات ساری درست ہے، لیکن یہ بات کہ جو لحن جلی ہے، ٹھیک ہے، اس سے مطلب تبدیل ہو یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی جو واول ہے اس کے چینج ہونے کے بعد بھی میننگ سیم رہتا ہے. لیکن اگر واول چینج کرا آپ نے یا لیٹر چینج کر دیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے بیڈ سٹارٹنگ یا بیڈ سٹاپنگ کی، تو یہ تین طرح کی غلطیاں جو ہیں یہ لحن جلی ہیں، آبویس مسٹیکس ہیں، اور یہ حرام مسٹیکس میں کنسیڈر ہوں گی. ٹھیک، یعنی یا واول چینج کر دیں، زبر کو زیر بنا دیں، سکون کر دیں، پیش کو زبر کر دیں، کچھ بھی اس طرح کی، یا پھر آپ لیٹر کو ہی چینج کر دیں، سین کو صاد پڑھ دیں، سا کو سین پڑھ دیں، قاف کو کاف پڑھ دیں. ٹھیک، اب جتنی بھی اور چیزیں ہیں کسی بھی حرف کی ادائیگی میں، جیسے کہ صفات ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کوئی بھی صفت لے لیں، فار ایگزامپل ہم جہر کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب دا لیٹر زا ہیز جہر اور لیٹر سین میں ہم ہے، ٹھیک، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو اگر میں زا کو ہمز دے دوں گی، ٹھیک، از از، تو میں زا کو سین میں تبدیل کروں گی بائی مسٹیک. تو ایسی کوئی بھی رانگ کیریکٹرسٹک دینا کہ جس سے لیٹر کی تبدیلی واقع ہو جائے. when you are pronouncing you sound like changing the letter، تو پھر وہ غلطی لحن جلی ہے. لیکن ایسی کوئی صفت کی غلطی کہ جس میں لیٹر کسی اور لیٹر میں تبدیل نہیں ہو رہا، بس وہ غلطی ایگزسٹ کرتی ہے. جیسے اب حرف خا ہے، میں اسے لائٹ پڑھوں گی تو وہ ہو جائے گا خا خا، تو خا بھی خا ہی رہے گا، it will not change to any other letter. So any such mistake, okay, which is not resulting in changing of letter or changing of vowel, then we say that وہ لحن خفی ہے. ٹھیک ہے، یہ بات واضح. جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی ثنا جی آپ کو بھی کلیئر ہے؟ چلیے، جہر ہم کوئی بھی صفت دینے یا نہ دینے کی وجہ سے اگر حرف تبدیل ہو رہا ہے تو بس پھر لحن جلی ہے. ٹھیک، جی اب الحمدللہ کلیئر ہو گیا. الحمدللہ. چلیں، بارک اللہ فیکم جمیعاً. تو یہ تو ہمارا لحن کا ٹاپک ہو گیا، اور اب ہم کچھ قواعد پڑھنا شروع کریں گے. تو جو ہم نے صفات پڑھی ہیں، نیا پلیز میرا ایک کوشچن ہے جی جی کہ پوچھیں. اگر جیسے تلاوت کرتے ہیں تو وہ ورڈ تلاوت میں چھپ جاتا ہے، یعنی بالکل ہم اس کو obvious نہیں ہوتا، تو اس کو ہم جیسے لہن اخفی من الخفی اس طرح کا آپ کہتی ہیں، تو وہ جو ہے وہ کس میں آئے گا؟ دیکھیں لیٹر کے نا، وین یو ایٹ دا پارٹ آف دا ساؤنڈ، یعنی کسی ووول بھی حرف ساؤنڈ کے، کم جی ہو واول جاتی ہے کا، جب. جیسے ایک حرکت کا ٹائم ہے نا، اور میں نے واول کی جو وہ ایک ون کاؤنٹ ہے، یہ اس میں کچھ کمی پیشی کر دی ہے، یہ بہت باریکی سے نوٹسیبل ہوتا ہے. تو آواز تو آئی جیسے وہ وجد ہے کہ آپ سارے ہی زبر تھے، لیکن کسی ایک فتحہ کو کم وقت دیا گیا، تو یہ تو خفی یا اخفا من الخفی کا کیس ہے. تو لیکن اگر یہ جو اتنا وہ مطلب حرام یا مکروہ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر یہ مکرو تو ہے، خفی اخفا من الخفی مکرو ہے، مکروہات ہے. لیکن اچھا، اگر میں نے اس کو اتنا کھا لیا کہ وہ حرف ہی غائب ہو گیا یا واول ہی چینج ہو گیا، ٹھیک ہے، اب میں نے وجد کا پڑھ دیا، دال کو میں نے پڑھا ہی ساکن، زبر دیا ہی نہیں، تو پھر وہ لحن جلی ہو جائے گی.
ٹھیک ٹھیک جی. یعنی ایون the eating of the letter sound also, if it results into changing the vowel or changing the letter, vowel change ہوا letter change ہوا, it's لحن جلی. ٹھیک. چلیں ویسے اٹس اے ویری گڈ کوشچن، کیونکہ یہ جو چیز ہے کہ ہم کسی حرف کو حق کم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بعض اوقات ہم کسی واول کو بالکل ادا ہی نہیں کرتے، تو یہ دس از اے سیریس تھنگ ٹو ڈو. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لحن خفی ہے، صرف اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے، ایسے نہیں ہے. اچھا چلیں، اب ہم ابھی تک جو ہم نے صفات پڑھی تھی، we said کہ یہ دیز آر دا پارٹ آف دا باڈی آف دا لیٹر، لیکن اب جو ہم قواعد پڑھنا شروع کریں گے کچھ اور، ٹھیک ہے، تو دیز رولز ایکچولی دے آر سم ٹائم دیئر اینڈ ادر ٹائمز دے آر ناٹ دیئر. یعنی رول ایسی ہے کہ یہاں پہ یہ رول ایگزسٹ کرتا ہے، دوسری جگہ نون پہ یہ رول ایگزسٹ نہیں کرے گا، میم پہ ادھر یہ رول ایگزسٹ کرتا ہے، دوسری جگہ وہ ایگزسٹ نہیں کرے گا. تو یہ جو قواعد ہیں جو کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں کہیں ایگزسٹ نہیں کرتے، انہیں ہم ٹیمپرری کیریکٹرسٹکس یا صفات عارضہ کہتے ہیں. ٹھیک. So all the qawaid which we will be learning inshallah starting from today, they come into the characteristics which are not the part of the makeup of the letter. Okay, یہ اس حرف کی حیت کا حصہ نہیں ہے. It's just that کہ وہ کہیں ظاہر کرنا ہے ہمیں، کہیں بھی نہیں کرنا. تو آج ہم نون ساکنہ اور میم ساکنہ کے قواعد کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. I will not share the slides today, I will share the whiteboard. And then we will take 4 examples and learn 4 rules, and then I will tell you کہ ہم اس کو پھر مصحف میں سے آئیڈینٹیفائی کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو جسٹ اے سیکنڈ. لیکن ایک بڑا میجر ایشو یہ ہے کہ مائی فون اسکرین از ناٹ ورکنگ. سبحان اللہ. ویل لیٹس سی کہ کیا یہ بورڈ والا معاملہ حل ہو پاتا ہے یا نہیں. ایک سیکنڈ. اچھا، وائٹ بورڈ شیئر ہو رہا ہے آپ سب سے؟ ہو رہا ہے. چلیں الحمد للہ. یہ اتنا جو میں نے لکھا ہے سب کی اسکرین پہ ویزیبل ہے؟ جی سب کی اسکرین پر ویزیبل ہے؟ یس میم، لیکن تھوڑا میڈ میں لکھ دینا، تھوڑا سا چھپ رہا ہے، کمپلیٹ لفظ نظر نہیں آ رہا. اچھا باقی ابھی نظر آ رہا ہے؟ یس میم ابھی آ رہا ہے. چلیں الحمد للہ، پھر ایسی میں اسکرین رکھ. اچھا ابھی جو ہم نے 2 ورڈز لکھے ہیں، انہار اور من علق، ٹھیک، ان میں نون کی آواز آپ کو پراپر آ رہی ہے مخرج کے ساتھ. ان یعنی میں نے ٹپ آف دا ٹنگ کو گمز آف دا 2 انسیزرز میں جا کے اسٹک کیا ہے. انہار من علق. ٹھیک. تو اگر نون ساکنہ کے بعد حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. اچھا یہاں اس سینٹر پارٹ میں اسکرین پہ کچھ ایشو ہے. سبحان اللہ. It will not write on every place because of some problem. No. غین، خا. یہ جو میں نے حروف لکھے ہیں یہ کون سے حروف ہیں؟ حلق سے ادا ہونے والے. جی یہ حلقی لیٹرز ہیں. ویری گڈ. تو اگر نون ساکنہ کے بعد یا پھر تنوین کے بعد فتحہ، فتحتین، کسرتین اور ضمتین،
یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ جائیں، ٹھیک، تو ہم نون کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہیں. انہار، اس پہ ہم گنہ ایگزیجریٹ نہیں کرتے. حالانکہ گنہ اٹ از ان دا پارٹ آف دا باڈی، آپ گنہ کے بغیر نون پڑھ ہی نہیں سکتے، ناک بند کر کے ادا نہیں ہو سکتا یہ. لیکن آپ اسے ایسے نہیں پڑھیں گے انہار، نو، انہار من علق، ٹھیک، من ان نون کا مخرج واضح ہوگا، اور آپ اس کے گنہ کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے. ایگزیجریٹ سے مطلب ہے کہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے کہ آپ ناک میں سے آواز جاری رہنے دیں، ٹھیک، وہ تو ناک سے تو ادا ہوگی کیونکہ نون تو پورا ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. تو یہ ایک قاعدہ ہے نون ساکنہ کا، اور اس قاعدے میں چونکہ نون پوری طرح اس کا مخرج ظاہر ہوتا ہے تو اس قاعدے کو کہتے ہیں اظہار کرنا. ٹھیک. اب قرآن کریم میں اظہار کی اور بھی صورتیں ہیں، یہ اظہار صرف نون ساکنہ کے ساتھ نہیں ہے. تو اسی لیے نون ساکنہ والے جو اظہار ہیں اس کو ہم ایک اسپیشل نیم دیتے ہیں which is اظہار حقیقی، سوری، اظہار، اللہ اکبر، اظہار حلقی، کیونکہ یہ اظہار حلقی لیٹرز کی وجہ سے، تو اس اظہار کو ہم اظہار حلقی کہتے ہیں. لیکن اور بھی کچھ اظہار کی جگہیں ہیں تو ادھر اسپیسیفیکیشن کرنا ضروری ہے. ٹھیک. تو اظہار حلقی میں کیا ہے؟ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر کوئی بھی حلقی لیٹر آ جائے تو ہم نون کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہیں اور اس کے غنہ کو ایگزیجریٹ نہیں کرتے، ٹھیک، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے. یہ تو ہو گئی اظہار کی صفت. یہ آپ سب کے لیے واضح ہے؟ یس ایگزامپل میم. دیجیے گا نیا. ایگزامپلس بالکل، ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں اس کی. جیسے انہار، من علق، اور ہم ذرا مصحف پہ چلتے ہیں، ہم ایک ایک قاعدہ پڑھتے جائیں گے اور مصحف میں اس کی مثال دیکھیں گے 2-4، پھر دوسرا پڑھ لیں گے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن. 6 صفحے میں تو ہے نہیں کوئی مثال، ادھر دیکھتے ہیں. چلیں. اچھا، جو فرسٹ لائن ہے، ٹھیک، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان علیہم، اس میں دیکھیں 2 پیج کے بعد تنوین کے بعد عین یعنی حلقی لیٹر آ رہا ہے. تو میں نے ان یعنی نون ساکن، تنوین کا جو نون ساکن ہے اس کو واضح کر کے پڑھا ہے، سواء علیہم، یہ اظہار حلقی ہے. بات واضح؟ یس میم. آیت نمبر 7 میں کوئی تلاش کر سکتا ہے اس کو؟ آیت نمبر 7 جی. عذاب عظیم. ویری گڈ، یس. عذاب عظیم، بن یہاں بھی حلقی لیٹر ہے، میں واضح کروں گی. ٹھیک. پھر آ جائیے آیت نمبر 10 پر، 10th آیا، یہاں پہ کہیں نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کوئی اور بتائے گا؟ عذاب علیم. عذاب علیم. یس. یس، احسنتی. عذاب علیم، بن میں نون کو واضح کر کے پڑھی، نہ میں سے چھپا رہی ہوں، نہ میں سے مرچ کر رہی ہوں، نہ میں سے میم میں تبدیل کر رہی ہوں. نون کے ساتھ ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، لیکن جب اس کے بعد حلقی لیٹر ہے تو ہم اس کو واضح پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے.
آیت نمبر 18. ٹھیک، اس میں سم مم بک من میم کے اوپر 2 پیش ہیں، آگے آئین آ گیا. ٹھیک، تو بک من عمیون، یہ بھی کیا ہے؟ اظہار حلقی. آپ لوگ بار بار اظہار حلقی بولیں تو وہ منہ پہ چڑھ جائے گا. اٹس ایزی. یہ ٹیچر جو ہے سمون، یہ یہاں پر جو میم ہے اور اوپر ایک اور میم ہے، اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ جی، یہ ابھی ایک اور قاعدہ ہے جو ہم ابھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، آج ہی پڑھ لیں اوہ، گے انشاءاللہ. چلیں، یہ 2 پیجز جو ہے نا ہم ان میں سارے قاعدے ڈھونڈیں گے. تو پیج نمبر 4 پہ کہیں اور آپ کو اظہار حلقی مل رہا ہے تو مجھے بتائیے. چلیں، مجھے تو سبحان اللہ نہیں مل رہا. اچھا، اب آپ لوگ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سمجھ میں آیا ہے؟ ایگزامپل سسٹر رامنا آپ کو سمجھ آیا ہے؟ اور کس نے کہا تھا ایگزامپل سے جی سمجھنا جی آ گیا. ہے؟ واضح ہے، الحمدللہ. چلیں، تو یہ تو ایک قاعدہ ہو گیا الحمدللہ. اب آپ کو ایک قاعدہ سمجھ آ گیا. نون ساکنہ کا یہ ساتھ یہ خاص ہے. نون ساکنہ کے بعد اگر کوئی بھی حلقی لیٹر آ جائے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان میں سے، تو ہم نون کو اس کے مخرج سے واضح ادا کریں گے اور اس کے غنہ کو ایگزیجریٹ نہیں کریں گے. دس از ون رول. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نیکسٹ. بورڈ شیئر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے میم. اچھا، میرے پاس تو یہ بھی لوڈ ہی ہو رہا ہے. To me it shows that it's not sharing. سبحان اللہ. For some reason. کیا ہی بات ہے. چلیے ایک اور طریقہ کرتے ہیں. جی، اسکرین سب کے لیے شیئر ہو رہی ہے؟ جی یس ٹیچر. یس میم. اوکے. اچھا، اب ہم نے اظہار کا رول پڑھ لیا ہے. اب ہم ایک اور رول پڑھیں گے. اور ابھی وہ جو ہم نے چھوٹی سی میم بنی ہوئی دیکھی تھی، چونکہ اب اس طرف دھیان چلا گیا تو سب سے پہلے اسی کو پڑھ لیتے. ٹھیک ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں گے دو زبر کی بجائے ایک زبر کے ساتھ چھوٹی سی میم بنی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی میم. تو اگر نون ساکنہ کے اوپر یا تنوین کے جو دوسرا واول ہے وہ اگر اس پر چھوٹی سی میم بنی ہوئی ہو، ٹھیک، یہ جو چھوٹا سا میم سائن ہوتا ہے، تو اس میں ہم نون ساکنہ یا تنوین کا جو نون ہے اس کو میم بنا دیتے ہیں. وی ریڈ اٹ ایز اے میم. اس پہ جو میم کا رول ہے ویسے اس کو لگاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میم ساکنہ کے بعد اگر با آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی یہ میم ہم نے اس کو نون کو میم بنایا، اور اگر میم کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں نا حرف با،
ٹھیک. تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ میم کو چھپا کے پڑھتے ہیں. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میم اور با دونوں ہی لپ سے ادا ہوتے ہیں، تو میم کو بھلا کیا چھپانا ہوا؟ تو میم کو چھپانا ایسے ہے کہ آپ ایک ٹیشو پیپر اسپیس رکھتے ہیں اپنے دونوں لپس کے درمیان، اور جب آپ میم پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو پورا کلوزلی ٹچ نہیں کرتے اور غنہ دے کے پھر با پہ چلے جاتے ہیں، جیسے بی زم بی ہم بی زم بی ہم. سو دیر از اے ٹیشو پیپر گیپ بٹوین مائی لپس. واضح نہیں ہوگا، بہت پرومیننٹ نہیں ہوگا. آپ کو ایسا ہی سمجھنا ہے کہ آپ نون کے بعد میم پڑھ رہے ہیں اور اس کو غنہ دے رہے ہیں. بی زم بی زم بی. So the gentle closing is for meme and the strong closing is for ba. So whenever meme is followed by the ba, ٹھیک، ہم نے یہ میک شور کرنا ہوتا ہے کہ میم کو ہم ہائڈ کریں یا پورے ہونٹوں کو کلوز نہ کریں. اس کے لیے بی زم بی ہم بی زم بی ہم. اوکے، سو دس رول، اس میں چونکہ نون کی حالت تبدیل ہو کے میم بن گئی ہے، اس رول میں کیا ہوا ہے؟ اس رول میں نون تبدیل ہو کے میم بن گیا ہے. ٹھیک، تو اس رول کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب قلب کا روٹ ہے، روٹ اس کا وہی ہے جو قلب کا روٹ ہے. اور قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جو عدلتی بدلتی رہتی ہو، which keeps on changing. So the rule here is iqlab because the noon changes to the meme, okay, as soon as we see it followed by the ba. ٹھیک، تو نون ساکنہ کے بعد اگر حلقی لیٹرز ہیں تو ہم اظہار حلقی کریں گے. اگر نون ساکنہ کے بعد با ہے تو ہم اسے میم میں تبدیل کر دیں گے، اور وہ کیا بن جائے گا؟ وہ کون سا رول ہوگا؟ اقلام. جی بالکل، اقلاب، با با اقلاب. ٹھیک، یہ سب کے لیے واضح ہے؟ ایک مرتبہ ٹیچر، یہ ایک مرتبہ اگر میم آپ اسے ریپیٹ کر دیں. جی جی بالکل، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. نون ساکنہ اور نون ساکن تنوین کے بعد، یعنی نون ساکن آف تنوین، میں نے اسے نون ساکن آف تنوین، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو زبر دو زیر دو پیش، کیونکہ اس میں جو دوسرا واول ہوتا ہے یہ نون ساکن ہوتا ہے. بن بن بن، دیکھیں نون پڑھ رہے ہیں، بن بن بن. تو نون ساکن ہے، نون ساکن آف تنوین کے بعد اگر با آ جائے، حرف با، تو ہم اس نون کو میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. اسی لیے اس رول کو اقلاب کہتے ہیں. اس کی نشانی ہوتی ہے کہ آپ کو چھوٹی سی میم بنی ہوئی نظر آتی ہے، اور جیسے ہی آپ کو میم نظر آتی ہے آپ نون کو میم بنا دیتے ہیں. ٹھیک، جیسے کہ ابھی ہم مصحف پہ چلتے ہیں تو مثالیں آئیں گی اور سب. ٹھیک، ویسے یہ بات اب سب کو سمجھ آئی گی؟ نون ساکنہ یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم نون ساکن یا تنوین کو میم میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، اور اس اصول کو اقلاب کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی بات واضح ہے؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. باقی لوگوں کی آواز آئے گی تو ہمیں تسلی ہوگی انشاءاللہ. یہ سمجھ آ رہی؟ Yes, جی teacher. جی الحمدللہ. واضح. میں چلیں یہ بہترین. جی سمجھ آ گئی. جی جی عظمیٰ، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ رول صرف با ہی کے لیے ہوتا ہے یا اور بھی کسی کے لیے؟ نہیں نہیں، صرف با کے لیے. بس جیسے ہی نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے گا تو آپ کو وہاں چھوٹی با میم نظر آ جائے گی، اور یہ صرف با کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اقلاب کا رول جو ہے وہ صرف با کے ساتھ. ٹھیک، جی. اور نون کا بھی اسی طرح کا کوئی رول ہوتا ہے؟ جیسے الذی نلذی بھی پڑھتے ہیں، چھوٹا نون لکھا ہوتا ہے نیچے. جی جی نہیں، وہ بالکل ہی ایک اور رول ہے، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ بالکل ایک اور رول ہے. ٹھیک ہے، جزاک انشاءاللہ اللہ. جزانا بھیا. تو اس کا تعلق نون ساکن میم ساکن سے نہیں. تو ابھی ہم نون ساکنہ کے رول پڑھ رہے ہیں، اس کی باری آتی ہے تو وہ بھی سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. اچھا، اب پیج نمبر 4 پہ سم موم دیکھیں، تنوین کے بعد با آیا تو چھوٹی میم نظر آ گئی آپ کو. سم موم بک من.
آیت نمبر 19 میں کیا آپ کو ایسا کوئی کیس نظر آ رہا ہے؟ جی لاسٹ میں محیطم. جی محیط بالکافرین. تو اب اس میں ہم کیا کریں گے؟ تنوین کو نون کو میم بنا کے پڑھیں گے. تم بل. سب کے لیے واضح؟ یس. جی کوئی ایک مثال دیکھتے ہیں اگر ہمیں مل جائے اگلے صفحوں میں. نیکسٹ پیج پہ کوئی مثال مل رہی ہے اس کی؟ نہیں، سبحان اللہ. جی تلاش کریں انشاءاللہ. لیٹس سی. چھوٹا میم ڈھونڈنا ہے آپ نے نون کے اوپر. آیت نمبر 23 پر تھا. آیت نمبر 23. نہیں آگے اس سے 32 تھا شاید. 32 ہو گئے. یہ رہا آیت نمبر 32 کے سیکنڈ لائن میں فلما انبأہم. جی آیت نمبر 33 کی اصل میں بات ہو رہی ہے. ایک دو بارک تین اللہ چار فیک یاسن. 7 9 تھا. فلما 2 ہیں. انبأہم. جی بالکل 2 ہیں. جی دوسرے کی نشاندہی بھی کریں کوئی. لائن نمبر 7 میں ہی دونوں ہے نا. جی بالکل ایسی ہے سنا. باقی سارے لوگ کہاں ہیں آپ کو مل کے؟ آیت نمبر 33 میں 2 جگہ یہ یس یس ہم بھی ہم پہ. جی ایک احسنتی. دس از بالکل. اور ایک انباءہم. 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 ٹھیک. اور اور نہیں ہے اس یہاں پہ صفحے ایک میں. اور انٹرسٹنگ چیز ہے جس کو یہ غور طلب ہے. لیکن جی اور نہیں یہاں پہ کبھی اور کبھی یہاں ہم پہ. جی نہیں، آپ بتائے میں بعد میں پوچھتی. جی میں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں پہ آپ کو دیکھیے میم کے بعد بھی با نظر آئے گا. ہم اس کو ایسے ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں جیسے ہم اس کو پڑھ رہے ہیں ام بھی ہوں بھی اسما. لیکن جو میم کے بعد با ہے ٹھیک ہے وہ اس کے رول کا نام الگ ہے. اور یہ اقلاب کا رول ہے کیونکہ اس میں ہم نون کو میم میں چینج کرتے ہیں. تو اقلاب کے رول میں جو فرسٹ اسٹیپ ہے اٹ از دا چینجنگ آف نون انٹو میم. ٹھیک. And it exists only when the noon is changed into the meme. یہ چھوٹے اسمال میم کے سائن کے ساتھ ہی ایگزسٹ کرے گا. جی عظما اب آپ پوچھ لیجیے اپنا سوال. جی میں سسٹر. پوچھنا چاہ رہی تھی، سوری، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک جو ہوتا ہے نا، جو آپ نے پہلے بھی بتایا تھا غنہ کرنا، یہ غنہ سے الگ رول ہے. جو غنہ غنہ. ہوتا ہے نا، جی یہ کچھ رولز کا پارٹ ہے. جیسے اب میں بھی ہوں جب پڑھوں گی نا تو غنہ ہوگا تو ہی یہ ہو سکتا ہے رول. تو اس میں غنہ ہے. لیکن انہار میں نے کہا کہ غنہ اس باڈی میں تو ہے لیکن ہم اس کو ظاہر یا ایگزیجریٹ نہیں کریں گے. تو انہار میں وی ڈونٹ شو اٹ بٹ یعنی the غنہ از ان دا باڈی آف دا لیٹر. ٹھیک ہے. نہیں، جیسے بشئی من علمہ، بشئی، وہ ذرا مجھے تھوڑا سا مشکل لگتا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا ایسے جیسے ضروری نہیں ہے اس میں میم بھی ہو. کبھی کبھی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں لیکن وہ غنہ پھر بھی ہم کرتے ہیں. کچھ رولز اس طرح کے بھی آپ نے بتائے. نون یا میم کا ہی کوئی رول ہوتا ہے. اوکے سبحان اللہ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. آپ نے برش کیا پکی بات. چلیے گیو می اے سیکنڈ.
اوکے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں یہ بتا رہی تھی کہ گناہ کو آپ صفت کی طرح دیکھیں کہ نون اور میم جو ہے وہ گناہ کے بغیر ادا ہی نہیں ہو سکتا. جیسے ان کر کے آپ ناک بند کر دیں، ان اینڈ جسٹ کلوز یور نوز، ان دین دیر ول بی نو نون. The same goes with meme. تو غنہ کی جو صفت ہے نا وہ نون اور میم کے ہی کسی قاعدے کے ساتھ ایگزسٹ کرے گی، کیونکہ نون اور میم کی جو باڈی ہے اس کے اندر اس کے حرف کے مادے کا حصہ ہے کہ آواز جو ہے وہ ناک میں سے ادا ہو. لیکن کچھ جگہوں پہ ہم اس کو ایگزیجریٹ کرتے ہیں، کچھ جگہوں پہ ہم اس صفت کو ایگزیجریٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، جیسے ہر انسان کی جو صفات ہوتی ہیں وہ ہر جگہ ہی ظاہر ہو ضروری نہیں. ٹھیک ہے، تو سیم گوز وتھ نون اور میم کے مزاج میں تو غنہ ہے لیکن اس کا اظہار سب جگہ نہیں ہوگا. ٹھیک، تو اب جیسے ہے اقلاب کرتے ہیں ہم، یعنی نون کو میم بنا کے پڑھنا، اس میں ہم گناہ کو اظہار کر کے پڑھیں گے، واضح کریں گے. جیسے بیہم، ہم ٹائم دیں گے، آواز کو ناک میں لے کے جائیں گے، پھر اس کو یعنی یہ لفظ مکمل ہوگا. لیکن انہار میں انہار، ٹھیک ہے، اور من علق، من علق، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آواز ناک میں سے نہ آئے اور نون ادا ہو جائے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ ایگزیجریٹ نہیں کرتے، یعنی ہم ایسے نہیں پڑھتے من علق. ٹھیک ہے، انہار، دس از یعنی ول بی اے مسٹیک، یعنی آپ رانگ یا غلط رول دے رہے ہیں ادھر، اٹ ول بی لحن خفی. تو غنہ از آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ نون اور میم کے مزاج کا حصہ ہے، اس کی صفت ہے، کہیں یہ ظاہر ہوگی کہیں ظاہر نہیں ہوگی. تو جب ہم قواعد پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کہاں پہ ظاہر ہوگی کہاں پہ نہیں ہوگی. تو ابھی تک ہم نے نون ساکن کے 2 قاعدے پڑھ لیے ہیں. ایک کہ جب اس کے بعد حلقی لیٹر آ جائے تو ہم غنہ کی صفت کو بہت ظاہر نہیں کرتے اور نون کو اس کے مخرج سے ادا کرتے ہیں. دوسرا کہ جب ہم اقلاب پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم نون کے مخرج کو بالکل ہی میم میں تبدیل کر دیتے ہیں. نون چینجز ٹو میم، نتھنگ فرام دا نون ایگزسٹ، نون پورا کا پورا میم میں تبدیل ہو گیا. یہ اقلاب ہے، دس از اے چینج آف لیٹر، نون انٹو میم. اور اس میں ہم گناہ کو کرتے ہیں ظاہر، کیونکہ حرف میم جو ہے وہ بھی گناہ کے بغیر ادا نہیں ہوتا. تو یہ جو گناہ ہم کر رہے ہیں یہ میم کا گناہ ہے، جیسے بیدم بیہم، یہ میم کا گناہ ہے جو ہم یہاں پہ کر رہے ہیں. ٹھیک، لیکن اس کو ہم گناہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ بات اب سب کے لیے واضح ہے؟ سوری نایاب، مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا. آپ نے کہا ہے کہ میم کے بعد اگر با آئے تو پھر ہم یہاں پر وہ یعنی غنہ کرتے ہیں یا اقلاب کا کوئی ورڈ بولا ہے تو، لیکن یہ کچھ ورڈز ایسے یعنی آگے آپ نے یہ نہیں کہا کہ میم یا نون کے بعد کوئی اسپیسیفک ورڈ آئے گا تو اس کو ہم یعنی اس میں ہم غنہ کریں گے. یعنی ہر میم اور نون جب ہم دوسرے ورڈ کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر غنہ کیا جاتا ہے. ادروائز یعنی جب ایک ورڈ کا حصہ ہوتا ہے تو پھر ہم اس میں نہیں نہیں نہیں، اچھا پہلے تو یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہو، شاید میں سمجھا نہیں پا رہی شاید. کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ جو بھی ابھی ہم نے نون اور میم ساکنہ کے حوالے سے پڑھا نا، ٹھیک ہے، اس کو اریز کر دیں، اس کو ختم کر دیں. اور میں دوبارہ سے آپ کو بتاتی ہوں اور آپ کوشش کریے گا کہ سمجھ آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ مثالیں نہیں، لکھوں گی. میں جی جی آپ سے کوشچن کرتی ہوں تو اس سے بھی شاید آپ کو میری بات سمجھ آئے. جیسے چلیں ابھی کریں گے. آپ نے، جیسے ہم اس میں پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی میں بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو اب اس میں تو کہیں با نہیں ہے، مطلب پہلے میم سے پہلے، جیسے یہاں پہ ہم نے جی جی بہم میں ملایا تو وہ میم کے بعد با آیا نا. تو اس کے لیے بالکل ایک خاص رول آپ نے بولے کہ یہ القاب کا ورڈ یعنی یہ رول ہے، بالکل القاب بالکل کرتے ہیں. لیکن وہاں پہ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ میں تو میم کے ساتھ یا کو ملایا گیا ہے نا، تو اس میں کوئی وہ نہیں آیا ورڈ، میم وغیرہ نہیں اوپر چھوٹا لکھا ہوتا
یعنی با کے ساتھ ملانے کے لیے خاص ورڈ ہے، اور بھی ہوتے ہیں اس طرح کے جس میں ہم غنہ کرتے ہیں؟ جی جی، ابھی ہم نے نون کے صرف 2 قاعدے پڑھے نا، ابھی ہم 2 اور پڑھیں گے تو یہ کور ہو جائے گا جو آپ کا یہ سوال ہے. یہ جو چھوٹا میم ہر جگہ نہیں نا لکھا ہوتا، لیکن ہم نے غنہ پھر بھی وہاں کرنا ہوتا ہے. جی، یہ چھوٹا میم صرف جب لکھا ہوگا کہ جب نون ساکن کے بعد با ہوگا، ٹھیک ہے. با ہوگا نا تو ہی یہ میم نظر آئے گا آپ کو. یہ دیکھیں صفحے پہ جو چوتھی لائن ہے نا، من بعدی، من بعدی، یہاں پہ نون کے اوپر چھوٹا سا میم ہے کیونکہ اس کے بعد با ہے. جب با ہوگا جبھی آپ کو یہ نون کے اوپر نظر آئے گا. با کے علاوہ رول الگ ہے، ٹھیک ہے. یہ حرف رول جو ہے وہ صرف با کے ساتھ ہے. بس صرف با کے ساتھ ہے، لیکن غنہ کہیں بھی اور بھی ورڈز میں ہم کر جی جی، سکتے ابھی غنہ کی تو بڑی سٹوری ہے. ابھی وی ول ٹاک اباؤٹ ادغام. یعنی ابھی ہم نے نون ساکنہ کے 2 ہی اصول پڑھے. ایک اوکے. اظہار پڑھا ہے، ایک اقلاب پڑھا ہے. اقلاب کا مطلب نون کو میم بنانا جہاں چھوٹی میم لکھی. لیکن ابھی ہم پڑھیں گے ادغام اور ابھی ہم پڑھیں گے اخفا. ٹھیک، تو اس کے اور رولز ہیں، وہ پتہ لگیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میں نے کہا آپ اتنے پھر سے پورا ڈیٹیل بتائیں گی تو وہ مجھے سمجھ آ گیا. بس جو میرے ذہن میں کوشچن ہے نا میں وہی کروں. ہاں بالکل بالکل بہترین. آپ کو جزاک جیسے اللہ. یعنی جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتا آپ نے چھوڑنا نہیں ہے مجھے انشاءاللہ، تاکہ سب کے لیے آسانی ہو جائے گی نا، اس طرح سب کو سمجھ آ جائے. جی، جزاک اللہ خیر. جزانا ویا الحمدللہ. اوکے، سو اب اقلاب کے رول میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے سب کو. آپ یوں یاد رکھیں کہ نون ساکنہ اور تنوین کے بعد حلقی لیٹرز آگے تو اظہار حلقی ہے. اگر حرف با آ گیا تو پھر اقلاب ہے. اور ابھی ہم ایک اور اب رول پڑھنے لگے ہیں، ٹھیک ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک سب کو واضح؟ یس میم. جی الحمدللہ. چلیں الحمدللہ. اب یہ 6 لیٹرز ہیں، ان کو یاد رکھ لیجئے. اسکرین واضح ہے؟ یس جی میم. یا، را، میم، لام، واو، نون. یاد رکھنے کے لیے یرملون. ٹھیک، یہ کتنے حروف ہیں جو ابھی میں نے لکھے ہیں؟ یرملون 6 ہیں. ٹھیک، ان 6 حروف کے ابھی ہم 3 پیئرز بنائیں گے. ٹھیک ہے، ان 6 لیٹرز کے ابھی ہم 3 پیئرز بنائیں گے. پیئر بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جوڑا بھی یاد رکھنا ہے، اور یہ 6 یرملون کو بھی ایک ساتھ بھی یاد رکھنا ہے. ٹھیک، تو پیئر کون کون سے ہیں وہ بناتے ہیں. پہلا پیئر ہے میم. اچھا، ادھر میری اسکرین جو ہے وہ مسئلہ ہے اس کا. پہلا پیئر ہے میم اور نون کا. دوسرا پیئر ہے واو اور یا کا. تیسرا پیئر ہے لام اور را کا. ٹھیک، تو 6 letters together makes یرملون. اینڈ دا پیئرز، اس میں آپ میم نون یعنی دونوں غنہ لیٹر الگ کر دیں، لام اور را زلقی لیٹرز الگ کر دیں، واو اور یا کو الگ کر دیجئے. میم نون، لام را، واو یا. ٹھیک ہے، یہ ذہن نشین. ابھی ہم نے حلقی لیٹرز پڑھ لیے ہیں کہ نون ساکن تنوین کے بعد 6 حلقی لیٹرز آئے تو اظہار کرنا ہے. نون ساکن تنوین کے بعد با آئے تو اقلاب کرنا ہے، اسے میم میں چینج کر دینا ہے. اب اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 لیٹرز آئیں تو ایک اور رول ہے کہ جو اپلائی ہوتا ہے، اور اس کا جنرل نیم جو ہے اس رول کا وہ ہے ادغام. Again, the center of my screen will not work, so I have to erase and write for you. ادغام. ٹھیک ہے، ادغام مدغم کرنا یعنی مرج کرنا. تو ادغام مینس merging of a letter into another letter. ادغام صرف اور صرف نون یا میم ساکنہ کے ساتھ خاص نہیں ہے. ادغام ایک پورا چیپٹر ہے ان دا اسٹڈی آف تجوید، جس میں بہت سارے حروف کے اندر مدغم ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس کے ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں. ابھی جو ہم ادغام پڑھیں گے
وہ صرف نون ساکنہ کے ساتھ خاص پڑھ رہے ہیں. یعنی نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم ادغام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ادغام کی مختلف ٹائپس ہیں. ٹھیک. اب ان ٹائپس پر جب یہ جو ہم نے پیئر بنائے ہیں, یہ ایچ پیئر از گوئنگ ٹو ٹیل یو اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ادغام. اوکے. تو ابھی یہاں پر مرجنگ کو بس آپ یاد رکھیں کہ مرج کرنے کا مطلب ہوتا ہے مرج کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کوئی بتائیے. ملا دینا, مکس کرنا. مکس کرنا, ملا دینا, بالکل. تو مرجنگ جو ہے نا 2 طرح کی ہوتی ہے. ٹھیک. کبھی کبھی فار ایگزامپل آپ سمجھ لیں کہ 2 آرگنائزیشنز آپس میں مرج ہو رہی ہیں. ٹھیک. تو 2 طرح کے مرجرز ہمیں نظر آتے ہیں. ایک مرجر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دونوں آرگنائزیشنز کا کوئی نہ کوئی حصہ جو ہے وہ باقی رہتا ہے اور وہ آپس میں مرج ہو جاتی ہے. یعنی سم ڈپارٹمنٹ فرام آرگنائزیشن اے اینڈ دین دیر ریمینز سم ڈپارٹمنٹ آف آرگنائزیشن بی اینڈ دین دیر از اے مرجر بٹوین دا 2 جس میں کچھ چیزیں رہتی ہیں اے کی بھی اور جو ہے وہ بی بھی اپنی جگہ موجود ہے. ٹھیک. کبھی کبھی جو ہے مرجر اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ ہے, وہ کسی بڑے انسٹیٹیوٹ کے اندر پورا کا پورا مرج اس طرح ہو جاتا ہے کہ پہلے کی کوئی انڈیویجویلٹی نہیں رہتی. یعنی وہ رہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کوئی چھوٹا گروپ ہو سکتا ہے, کچھ بھی, لیکن جو بڑی آرگنائزیشن ہے وہ ایز اٹ از رہتی ہے اور چھوٹا جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کے اندر پوری مرج ہو جاتی ہے. تو 2 طرح کے مرجرز ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ جس میں جو A which is merged into B ہے اس میں A کی کوئی ایگزسٹنس باقی نہ رہے, اور ایک مرجر ایسا ہو سکتا ہے کہ جس میں A کی کچھ ایگزسٹنس باقی رہے. ٹھیک ہے. The same goes with when the noon sakina is followed by these letters. کچھ جگہوں پہ نون پورا کا پورا اگلے حرف کے اندر مرج ہو جاتا ہے اور نون کی اپنی ایگزسٹنس باقی نہیں رہتی, اور کچھ حروف میں نون کا کچھ نہ کچھ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم بات کریں گے مثالوں سے. ہر ایک لیٹر کے ساتھ ہم ایک مثال پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی, پھر ہم اسے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ آسان کرے انشاءاللہ. چلیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. Let's take the first example. میری آواز سب کلیئر ہے؟ ہاں جی. اوکے. اور اسکرین پہ سب کو نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے. یس میم. جی. یہ میں نے کیا لکھا ہے بلا, کوئی پڑھے؟ من من يعمل يعمل من يعمل من میں يعمل. ٹھیک. من يعمل یعنی ہماری چھوٹی صورتوں میں یہ لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے پڑھتے ہیں اس کو, کوئی پڑھیے. من يعمل. میں یعمل, بالکل. تو کیا ہمیں نون کے مخرج کی آواز کہیں سنائی دے رہی؟ نہیں, مرج ہو گیا یہ میں. جی, نون کی آواز نہیں, لیکن نون ہمیں نظر آ رہا ہے. ہاں. اچھا, اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم پڑھ رہے ہیں وَمَن يَعْمَلْ, تو آواز ناک میں ضرور جا رہی ہے. آپ وَمَن يَعْمَلْ پڑھیں اور ناک کو بند کر دیں, آپ نہیں پڑھ سکیں گے. وَمَن سی, آپ لوگ پڑھیں, اس کو کر کے دیکھیں. جی, پڑھا جا رہا ہے ناک یعنی وداؤٹ یوزنگ یور نوز. کین یو ریڈ دس ورڈ؟ نو میم. یو کین ناٹ. جی. اوکے. سو اس کا مطلب ہے کہ ہم غنہ تو کر رہے ہیں. کیا حرف یا کے اندر غنہ ہے؟ نہیں. نہیں. تو پھر یہ جو غنہ ہم کر رہے ہیں یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ نون کا ہے. تو ان کا بالکل. تو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی حرف کی نا 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک اس کا مخرج ہے, دوسری اس کی صفات ہیں.
ٹھیک ہے، کسی بھی حرف کی پہچان اس کے مخرج سے ہوتی ہے یا اس کی صفات سے ہوتی ہے؟ سوری، میری اسکرین جو ہے وہ بہت ہی خراب ہو چکی ہے، سبحان اللہ۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہاں پہ میں غنہ کر رہی ہوں تو یہ جو مرجر ہم نے کیا ہے، یہ جو مرجر ہے، اس میں اے کمپلیٹلی بی میں مرج ہو گیا، یعنی نون کمپلیٹلی یا میں مرج ہوا ہے یا اس کا کچھ حصہ مرج ہوا ہے؟ کچھ حصہ کچھ مرج حصہ ہوا، کچھ حصہ، کیونکہ کیا باقی رہ گیا یہاں پر؟ غنہ رہ گیا۔ رہ گیا۔ غنہ باقی رہ گیا ہے۔ احسنتی، ویری گڈ۔ یہ سب کو سمجھ آیا؟ جی اب آ جائیں اس مثال پر، جی اس کو پڑھیے، کیسے پڑھیں گے؟ من وال جی من تو نہیں، ہم نے اس کو مرج کرنا ہے۔ من میوال، وال میوال، میوال۔ اب اسی طرح سیم چیز کریں، میو وال پڑھتے ہوئے ناک کو بند کر لیں، کلوز یور نوز، میو۔ میوال، یہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ نہیں، اگر تو آپ اس کو ایسے پڑھ لیں نا، میو وال، پھر تو آپ ناک کے بعد، لیکن اگر آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے پھر نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہم نے اس کو گناہ، یہ جو بیچ میں نون ہے اس کو ہم ٹائم دے رہے ہیں، آپ سمجھ لیں، میو وال، یعنی جس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا گیا وہ ایسے ہے، میو وال، یعنی انہوں نے یہاں پہ ٹائم دیا ہے۔ تو اب ہم آبزرو کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر۔ سو وین وی آر گیونگ ٹائم، کین وی ریڈ اٹ وداؤٹ یوزنگ دا نوز؟ نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہاں پہ جو مرجنگ ہو رہی ہے وہ آپ لوگوں کے حساب سے کمپلیٹ مرجنگ ہے یا انکمپلیٹ مرجنگ ہے؟ یہ بھی یہ تو کمپلیٹ ہوگی۔ نہیں، پارشل ہے۔ یہاں بھی نون غنہ کی کا آواز بھی نہیں آ رہی، غنہ کی آواز، میو ہے۔ یوں میں غنہ کی آواز ہے۔ لیکن اچھا، غنہ غنہ کی کے تو بالکل بھی جیسے ہم نہیں آ ناک رہی۔ کے استعمال کے بغیر پڑھ نہیں پا رہے نا، تو واؤ میں تو نیزل کیویٹی کا کوئی کردار نہیں ہے، تو اگر یہ ناک میں آواز جا رہی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ نون سے ہی تعلق ہو سکتا ہے، ایسے ہی ہے۔ ہاں جی، میوال، ہاں یہ غنہ ہے۔ جیسے جی، تو اب غنہ جو ہے وہ اس کا واؤ سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ غنہ بھلا کس کا ہوا؟ نون کا۔ نون کا ہوا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ والا جو مرجر ہے یہ کمپلیٹ مرجنگ ہے یا یہ انکمپلیٹ مرجنگ؟ پارشل انکمپلیٹ۔ انکمپلیٹ۔ پارشل مرجنگ ہے، انکمپلیٹ مرجنگ ہے۔ احسن، ویری گڈ۔ تو اب آپ نے دو پیر جو ہیں یا اور واؤ، اس کی مثال دیکھ لی، یا اور واؤ، میو وال میں یعمل، اور ان دونوں مثالوں میں کیا ہوا؟ پارشل مرجنگ پارشل مرجنگ ہے اور غنہ ہے۔ اور غنہ۔ پارشل مرجنگ کا مطلب ہی یہ ہے کہ نون کا کچھ باقی رہ گیا، یعنی غنہ باقی رہ گیا، ٹھیک ہے۔ سو وی سے دیٹ دس از ادغام ناقص۔ ناقص مطلب پراپر ادغام نہیں ہے، ناقص ہے، پارشل ہے، مع الغنہ، ود غنہ، ادغام ناقص ود غنہ، یا پھر آپ اس کو انگریزی میں یاد رکھیں، انکمپلیٹ ادغام ود غنہ، انکمپلیٹ ادغام ود غنہ۔ When noon sakina is followed by letter ya or letter waw, it is incomplete idgham with gunna. There is merging, but the gunna of the noon remains. So we say it is incomplete merging with the gunna. Right? یہ سب کے لیے واضح ہے؟ یا اور واو کی سٹوری مکمل ہوئی یہاں پہ۔ جی، چلیں اب آ جاتے ہیں دوسرے پیر کی طرف، لام اور را۔ ٹھیک، اب لام اور را میں ایک مثال لکھتی ہوں، اللہ اکبر۔ یہ اسکرین نظر آ رہی ہے؟ آ رہی ہے۔ مر ربی کا، مل، اچھا نون ہے یہ، مل لدن کا۔ من لدن کا، مل من لدن لدن کا۔ کا، ویری گڈ۔ اچھا، آپ نے نون کو کیوں نہیں پڑھا؟ جنہوں نے ملا پڑھا اس نے کیا دیکھا؟ آپ نے کیا ایسی چیز دیکھی آپ نے کہ نون کو اگنور کر دیا؟ لام کے اوپر شد ہے۔ جی احسنتی، ویری گڈ۔ یہ جو لام کے اوپر تشدید ہے، اگر آپ کو کوئی قاعدہ نہیں بھی پتا تو یہ آپ کو بتا رہی ہے کہ اب نون پہ تو کچھ ہے نہیں،
تو مجھے میم کو ادھر سے جوڑنا ہے، مل لدن کا. تو یہاں پہ بھی نون موجود ہے، لیکن یہ نون لام کے اندر مرج ہو گیا ہے، اور یہ والی جو مرجنگ ہے یہ کون سی مرجنگ ہے؟ یہ کمپلیٹ کمپلیٹ ہے کمپلیٹ مرجنگ. یہ کمپلیٹ مرجنگ. اور اس کمپلیٹ مرجنگ میں گنہ ہے یا نہیں ہے؟ آف کورس کیونکہ لام میں گنہ نہیں ہے تو یہاں پہ کوئی گنہ نہیں ہے. ہم نون پڑھ ہی نہیں رہے، ہم ایز اف وی آر ریڈنگ انسٹیڈ آف نون وی آر ریڈنگ اللہ. صحیح. تو تو یہ جو ہم لکھنے میں ایگزامپٹ کر سکتے ہیں نون کو؟ نہیں، جس طرح سے مصحف میں لکھا ہوگا اسلوب تو وہی رہے گا نا لکھنے کا، ٹھیک، کیونکہ وی ڈونٹ رائٹ اٹ، دس از ہاؤ اٹ از ریٹن فار اس، تو ہم اسی کو استعمال کریں گے. لیکن ہم اس کو پڑھ نہیں رہے کیونکہ اسے نہیں پڑھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پڑھا. جب اس کو غور کیا گیا تو دیکھا گیا کہ ہر نون ساکنہ کے بعد اگر لام آ رہا ہے، ٹھیک، تو یہ ایک سٹوری ہے، مل لدن کا نون نہیں پڑھا جا رہا. ٹھیک ہے، تو اس رول کو جیسے ہم سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں. جی کہیے. میں پوچھ رہی ہوں جیسے انگلش میں سائلنٹ لیٹرز ہوتے ہیں، اس طرح سے ہے؟ جی بالکل، آپ اس کو سائلنٹ لیٹر کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. انگلش میں تو جو سائلنٹ لیٹر ہوتے ہیں اس کا آگے پیچھے کوئی مرجنگ کا تعلق نہیں ہوتا. یہاں پہ جو تشدید ہے نا، یہ تشدید آپ کو پہلے سے پتا ہے تو، ورنہ یہ تشدید آئی ہی جب ہم نے نون کو لام بنا دیا. ٹھیک، تو اصل میں نا یہ سین تھا، من تھا اور لدن کا تھا، لام کے اوپر صرف زبر تھا. لیکن چونکہ نون کے بعد جب لام آئے گا تو مرجنگ ہوگی، نون کو لام ہی بنانا ہے، تو اب ہو جاتے ہیں دو لام. اللہ اکبر. یعنی ایکچوئل میں تھا من لدن کا، اور جب میں نے نون کے بعد لام آیا تو نون کو لام بنا دیا، تو یہ ہو گیا مل لدن کا. تو اب یہ جو دو لام ہیں ان کو پھر تشدید کے تھرو اس طرح لکھ دیا گیا تاکہ یعنی رائٹنگ میں تو نون موجود ہے لیکن تشدید سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ نون ہم نے لام میں تبدیل کر دیا. ٹھیک. سو wherever you see the sign of تشدید in the مصحف، کہیں بھی آپ کو تشدید کا سائن نظر آئے، there is some kind of merging going on، کوئی نہ کوئی مرجر ہو رہا ہے وہاں پر. لیکن بعض اوقات مرجر ہمیں نظر آتا ہے، جیسے کہ ابھی روبینہ نے کہا کہ اگر ہم نہ لکھنے میں بھی ایگزام کر دیں تو کچھ جگہوں میں لکھنے میں بھی ایگزام کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں گے ہمیں، یعنی جب ہم ان ورڈز کے پیچھے جاتے ہیں ڈیٹیل میں کہ یہ لفظ ایسے کیسے ہے جیسے ہم پڑھ رہے ہیں، تو پیچھے سے وہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے مرجنگ، لیکن دیکھنے میں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو تشدید جہاں بھی ہوگی وہاں کوئی نہ کوئی مرجنگ ضرور ہوگی. ٹھیک ہے، کبھی وہ ہمیں نظر آئے گی جیسے کہ یہاں پہ واضح نظر آ رہی ہے، نون نظر آ رہا ہے، لام بھی نظر آ رہا ہے، مرجنگ نظر آ رہی ہے. کہیں پہ وہ مرجنگ آپ کو مصحف میں نظر نہیں آئے گی لیکن ایگزسٹ کرتی ہوگی. جو بالکل یعنی لٹریری سائنسز یا بہت ڈیٹیل میں لفظوں کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ یہ ورڈ جو ہے وہ اس شکل میں کیسے آیا، اس کا پیچھے کس کا مربع ہے، پیچھے اس کا اوریجنل ورڈ کیا تھا، یہ جو مادے پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم، اور اس پہ کافی ڈیٹیل ہے. تو دین یعنی پیپل کین فگر آؤٹ کہ پیچھے بھی کوئی مرجنگ ہوئی، کبھی وہ لکھی بھی نظر آئے گی کبھی نہیں. تو دیر آر ڈیٹیلز ٹو اٹ. ابھی ہمارے لیے بس جاننے کے لیے ضروری ہے کہ نون ساکنہ کے بعد جب بھی حرف لام آ رہا ہے، ٹھیک، تو نون لام کے اندر کمپلیٹلی مرج ہو رہا ہے، اور یہاں پہ کوئی غنہ بھی نہیں ہے کیونکہ نون پورا کا پورا لام بن گیا، لام میں تو کوئی گناہ ہی نہیں. تو دس از کمپلیٹ مرجنگ بدون غنہ، یعنی وداؤٹ غنہ، کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. دس از دا رول. یہ بات سب کے لیے واضح ہے؟ جی جی واضح ہے. جی اب یہ والی مثال دیکھیں. یہ اس وجہ سے ہوا ہے کیونکہ لام پر تشدید آئی ہے. یہ لام تشدید، لام کے اوپر تشدید آئی ہی جب ہے کہ جب نون لام بن گیا. ٹھیک ہے، یہ تشدید یہ شو کر رہی ہے کہ یہاں مرجنگ ہوئی ہے. اس کو ہم اس طرح سے لکھ دیں کہ مکمل ادغام بغیر غنہ. ہاں بالکل، آپ کامل ادغام بغیر غنہ لکھ سکتے ہیں، بالکل. کمپلیٹ ادغام وداؤٹ غنہ لکھ دیں،
عربی میں کامل ادغام بدون غنہ لکھ دیں، کچھ بھی جیسے یاد رہتا. ٹھیک. اوکے. اب آ جائیں مر ربی کا. اوکے، یا مر ربو کا ہوتا ہے ایکچولی. جیسے ماں ربو کا نہیں، یہاں تو ہے من. نون لینا ہے. اب نہیں، اب دینو کا کے ساتھ آئے گا ماں. من ربو کا تو وہ اس لیے کیونکہ وہ زندہ چیز کے ساتھ یا من آتا ہے. کسی کے لیے یا رب، بالکل ایسے ہی. یعنی عاقل غیر عاقل والی کوئی بات یہاں پہ ہوتی ہے ماں اور من میں. لیکن ابھی ہم اس کو اس طرح دیکھیں کیونکہ ہم قرآن کریم میں کہیں یہ لفظ آتا ہے تو کوئی مجھے بتائے اگر کسی کے ذہن میں آ رہا ہو تو. بہرحال یہ ہوتا اس طرح ہے. ٹھیک ہے. منزل الذی، وہ اور ہو جائے گا پھر. جی جی را کے ساتھ ہونا چاہیے. جی، را کے ساتھ. استغنا. ہاں ٹھیک ہے. on its own چلو، یعنی it will keep on going. اچھا، الرآہ استغنا. دیکھیں ایک اور مثال ہم نے لکھ لی. ٹھیک. مر رب کا بھی ہم نے لکھ لی ہے. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس کو ہم کیسے پڑھ رہے ہیں. یہاں تو غنہ نون. کو را سے ملا رہے ہیں. جی، تو اس کو نہیں، پڑھیں کیسے پڑھیں گے. ان الرہ ایسے ہی ہے نا. الرآہ استغنا. جی. تو اب یہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ نون کو را کے اندر مرج کر رہے ہیں. یہاں جو مرجر ہے وہ کمپلیٹ ہے یا انکمپلیٹ ہے. کمپلیٹ لگ رہا. جی، کمپلیٹ باقی لگ سب رہا ہے. کمپلیٹ لگ رہا ہے. بالکل الرآ. یہ کمپلیٹ ہے کیونکہ نہ کوئی گناہ ہے نہ کوئی مخرج ہے. نون کا کچھ بھی باقی نہیں رہا. نون پورا کا پورا را میں مرج ہو گیا ہے یا را میں تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے. سو کمپلیٹلی مرج اٹ ٹو دا فالوئنگ لیٹر. یہ من. اب ہم نے را اور لام کی جوڑی بنائی تھی نا، تو نون ساکنہ کے بعد جب بھی را یا لام آ جائیں گے تو دیر ول بی کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. تو اب دو باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. نون ساکنہ یا تنوین، اس کے بعد یا اور واو آ جائیں تو پھر کیا رول ہوگا بتائیے. partial merging. انکمپلیٹ مرجنگ ود پارشل غنہ. مرجنگ یس، انکمپلیٹ مرجنگ ود غنہ. اور اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد لام اور را آ جائے تو پھر Complete کمپلیٹ. وداؤٹ غنہ. جی، کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. کمپلیٹ مرجنگ وداؤٹ غنہ. اب آ جاتے ہیں جو ہمارا آخری پیر رہ گیا ہے وچ از نون اینڈ دا میم. اس کو اریز کر دیتے ہیں. اور اب ایک کوئی مثال ہم نے لے لی ہے جس میں نون کے بعد نون یا نون کے بعد میم آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں ایک لکھتی ہوں مثال، اگر آپ لوگوں کے ذہن میں آ رہی ہو تو آپ بتائیے. جیسے کہ نہیں، ابھی نہیں آئی. عن النبأ یہ والا ہو سکتے ہیں. جی جی، آپ کی نا آواز نہیں آئی مجھے، کہیے. ام ملتی. عن النبأ ام ملتی بھی ہو سکتا ہے. عن کریے النبأ. عن النبأ. جی جی، ان النبأ. یہ وہ عما تو با آ گیا. یتساءلون. نہیں نہیں، لیکن یہ نون کے ساتھ نون ہی ہے آگے. جی، عن نون کے النبأ ساتھ میں ہے. نون کے بعد نون ہے نا. جی من ہے تو منع. نون. لیکن اس میں ایک چیز بھی دیکھنے والی ہے کہ نون ساکن کے بعد آنا چاہیے نا. تو انی میں تو نون کے نیچے زیر ہے، تو اس لیے وہ وہ ہے مثال نا ام ملتی. ام ملتی ہو سکتا ہے. جی بالکل، ام ملتی ابراہیم اس طرح. اچھا، اگر میں اس کو ایسے کہوں کہ وہ سورۃ الکافرون میں ہم کیا پڑھتے ہیں، ولا انتم عابدون کافرون ما عبد. عابدم ما عبدتم. لکم دینکم ولی دین. کیوں یہ وہ اصل میں وہ سورت کی جو ہمارے حافظے میں ہو.
تو ہمیں پتا ہوتا ہے اس کو کیسے پڑھنا. ٹھیک, تو اس کو آپ لوگ کیسے پڑھتے ہیں سورۃ الکافرون کی جو یہ آیت ہے؟ عابدما اب تم عابدم عابدتم. جی, عابدم ما, عابدم ما. یہاں پہ بھی تنوین کی میں یقیناً ایک نون ساکن ہے, تو اس نون ساکن کی کوئی چیز باقی رہ گئی ہے ادھر؟ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ غنہ کی آواز آ رہی ہے مجھے. جی, غنہ کی آواز آ رہی ہے, ویری گڈ, بالکل غنہ ہو بھی رہا ہے یہاں پر. عابدم ما. جی, اور کوئی چیز ایڈ کرے گا؟ کیا بات سمجھ آتی ہے آپ کو سن کے؟ یعنی نون نہیں بولا جا رہا, میم بولا جا رہا ہے. میم بولا جا رہا ہے, یعنی نون کا نہیں مخرج نون تو نون ہے بھی نہیں, لیکن میم کے اندر اتنا ادغام نہیں مجھے محسوس ہوا ابھی کہ تم ہے. عابدم تما دونوں کی ما. دونوں جی, کی میم آواز. سے ملا دیا اس کو. یعنی یہ میم کا غنہ ہے. ہوں. ارے نون سبحان اللہ, ساکن بھی تو احسنتی, اخراج میں نہیں ہے. دس واز کلیور, دس واز کلیور. دیکھیں, مرجنگ میں کیا ہوتا ہے, پہلا حرف دوسرے حرف میں چینج ہو رہا ہے نا, یا مرج ہو رہا ہے. تو یہاں پہ گنہ دونوں ہی لیٹرز میں ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو مرجڈ انٹو لیٹر ہے, یعنی جس کے اندر مرج کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر آپ کو سائن آف تشدید نظر آ رہا ہے. The sign of تشدید is the sign of complete ادغام. ٹھیک ہے, یہ اپنے لیے لکھ لیں. اس کا مطلب ہے کہ جو گناہ ہم ادا کر رہے ہیں وہ میم کا اپنی صفت ہے, یہ اس کا اپنا گناہ ہے. جو نون ساکن آف تنوین ہے, یہ پوری کی پوری طرح میم بن چکی ہے, completely merging into the following letter. لیکن اس complete merging میں ہمیں unlike لام and را غنہ کی آواز آئے گی, اور یہ گنہ جو ہے کس کا گنہ ہوگا؟ میم کا. میم کا غنہ ہوگا. احسنتی, ویری گڈ. So this is the غنہ of the meme which we hear here, and nothing from the noon remains. Nothing from the noon remains. So we say that this is, اب یہاں پہ کیا رول ہوگا بھلا بتائیے؟ نون کو یہ تو ختم کیا تشدید گیا جو نا, ہے تنوین. وہ پھر تو کمپلیٹ ہے. جی, اب یہ جب ہوگا رول کہ سوچنا ہے نا, جی, complete رول میں دو merging باتیں ہیں. with the غنہ of meme. یس, احسنتی. یا آپ نے جب بھی آپ نے رول سوچنا ہے تو یا سوچنا ہے کامل ہے کہ ناقص ہے, پھر سوچنا ہے گناہ ہے یا نہیں. ٹھیک, تو اٹ از کامل ادغام مع الغنہ, اینڈ دس غنہ از آف میم. ٹھیک ہے, یہ آپ وہاں پہ اپنے ذہن میں لکھ لیں, یہ غنہ میم کا غنہ. احسنتی. اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں. اچھا, یہ والی آیت ہم سب نے پڑھی ہے, وہ کیا ہے؟ تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا ادھر کافی نون ساکن کے رولز آتے ہیں. لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة. جی, یوم سورہ غاشیہ ہے, آپ لوگ کھولنا چاہیں تو کھول بھی لیں. وہ ہے نا, یومئذ, نبأ العظیم. جو عین النبأ ہے نا, اس میں نون کے نیچے زیر ہے مصحف میں, تو اس کا ایک اور رول ہے, یہاں پہ کنفیوژن ہو جائے گی, اس لیے میں اس کو نہیں لوں. وہاں پہ جو عین النبا میں ان نبا پہ جو تشدید ہے نا, وہ نون کا نون میں ادغام نہیں ہے, وہ لام کا نون میں ادغام ہے. ثنا جی آپ کے لیے میں خاص کر, یعنی وہ چونکہ وہاں پہ شمسی لیٹر ہے نا نون, اس لیے ان نبا ہے. ٹھیک, چلیں اب ہم دیکھتے ہیں یومئذ ناعمہ. وہاں پہ نون پہ زیر کی حرکت ہے, ساکن نہیں ہے نون. جی بالکل, یہ نون ساکنہ کے رولز ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں, یا تنوین ہے نون ساکنہ. احسنتی. اچھا, یومئذ ناعمہ, وجوہ یومئذ ناعمہ. ٹھیک, اب اس میں ذال کے نیچے دال کے نیچے دو زیر ہیں, یعنی کسرتین ہیں. یومئذ ہے, اذن ذن. اس نون کو
جب ہم اگلے نون میں ساتھ مرج کر رہے ہیں تو آواز ایسے آ رہی ہے یومئذ ناعمہ، اور اس نون کے اوپر بھی تشدید ہے. تو اب نون کے بعد دون ہے، اس سے کیا سمجھ آ رہا ہے؟ یہ سمجھ ایک آ تو رہا ہے ہم غنہ بول رہے ہیں اور ایک کا دو نون بول رہے ہیں. نون ہیں۔ سیکنڈ والا جو نون ہے نا اس کا غنہ بول رہے ہیں، جس کے اوپر شاد. جی، اور یہ ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے ثانیہ؟ یہ آواز ناک میں جا رہی ہے. جی وہ تو پھر ہمیں یہ کنفیوژن ہے نا، آواز تو اس میں بھی ناک میں جائے گی، آواز تو اس میں بھی جائے گی. شد کی وجہ سے بھی نا، جب شد آتی ہے تو تشدید آتی ہے۔ آتا ہے شد کی وجہ بالکل، یہ تشدید بتا رہی ہے ہمیں کہ یہاں پہ پہلا نون ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو میں یعمل ہے جہاں پہ ہم گنہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے میں لکھتی ہوں دوبارہ، اس میں آپ کو عثمانی مصحف کے اندر یہ ایسے ہی نظر آئے گا، یا کے اوپر کوئی شد نہیں ہوگی. تو انکمپلیٹ مرجنگ میں تشدید کا سائن نہیں ہوتا، تشدید کا سائن صرف کمپلیٹ مرجنگ میں ہوتا ہے. ٹھیک، تو نون اور میم، اگر نون ساکن کے بعد نون اور میم آئے تو دیر ول بی کمپلیٹ مرجنگ اینڈ دیر ول بی the sign of tashdid. Okay, give me a second, my kids are back from school. Just a second. اس سے پیچھے والی جو اگزامپل تھی وہ کیا تھی؟ یوما ازن، کسی کو یاد ہے؟ جی جی ایک منٹ، آپ لوگ ڈسکس کریں. نائمہ، سوری، یومئذ نائمہ۔ یوما ازن نائمہ. جی اس سے پہلے تھی عابدم عابدتم، نہیں، اس کے بعد والی جس میں اس کے زال بعد یہی آئی ہے یومئذ نائمہ. ازن نائمہ، زال کے بعد الف تھا اس میں؟ نہیں، نہیں زال الف نہیں بعد آتا، میں نون الف نہ، نون ہے۔ نیچے تنوین آتی ہے نا، زید ڈبل زید۔ اچھا، جہاں پر تشدید کا سائن ہو وہاں پر ہمیں کمپلیٹ مرجنگ کرنی ہوتی ہے نا۔ جی. ہاں جی، اچھا یہ یو پہ کلکلا ہے، یو. جہاں پر واو کے اوپر حمزے کی جیسے سائن بنا ہوا ہے وہاں پھر اسکرین پہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کوئی چیز بنی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا بنی ہوئی ہے. نہیں، یہاں مجھے تو یو پہ اسکرین واو نہیں مت آ کا رہا۔ فائدہ ہے نا، یا کے اوپر پیش ہوگی اور واو ساکن ہوگا. اچھا واو ساکن ہے تو یہ کلکلا آ رہا ہے یہاں. نہیں، یو واو مت کا ہے، واو ساکن سے میرا پیش ہے نا، حرف مد ہے، واو مد. واو مدہ تب ہوتا ہے کہ پیچھے دمہ ہو، پیچھے والے حرف پہ واو مدہ وہ تو ہوتا ہے. پھر یہ یو واو بنے گا. لین ہے. اچھا ہاں زبر جی، اچھا ہے، واو واو لین لین ہے ہے ہاں جی. واو لین ہے اس پر، اگر زبر ہے تو لین ہے. تو پھر جھٹکا دے کے کیوں پڑھ رہے ہیں جی یومئذ؟ نہیں، کیونکہ یو نہیں واو پڑھیں گے، پر یو ساکن ہے. جھٹکا نہیں دیں یعنی گے، جھٹکا لگ رہا جھٹکا ہوگا. تب ہوگا نا جب ہم یو پڑھیں گے. یو، ہم یو پڑھ رہے ہیں، جھٹکا نہیں دے رہے. یومئذ. جو ٹیچر نے بتایا تھا وہ یہی تھا کہ مطلب آپ پراپر ایک جھٹکے کی جیسے آواز نہیں نکالیں گے، آپ ہلکا سے جیسے جو پڑھیں گے مگر بہت زیادہ جھٹکے ٹائپ نہیں آپ دیں گے، وہ مطلب سننے میں عجیب سا لگتا ہے. اس لائک کٹنگ ساؤنڈ والا جو مجھ کو بتایا تھا، یہ وہ والی بات کر اب رہی یہ تھی نیچے ان دس دیکھیں موضوعات، جیسے موضوع ہے تو اس میں ہم جھٹکا نہیں دے رہے، موضوع پڑھ رہے ہیں، مو پڑھ رہے ہیں، ادھر یو پڑھ رہے ہیں. جی کیا کنفیوژن ہمارے ساتھ کریٹ ہوگی. ایک تو یہ مجھے دو تو لفظ اسکرین ہیں، شیئر ایک نہیں ہو جگہ رہی. پہ یومئذ لکھا ہے اور ایک پہ موضوعاتن. تو یہ یو اینڈ مو، ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ کلکلا آ رہا ہے کسی میں؟ مس اگر آپ میرے پاس شیئر کلکلا اسکرین نہیں نہیں ہو رہی ہوتا ہے، شیئر، آئی ایم سوری اگر میں ڈسٹرب کریں، اسکرین کلکلا نہیں نہیں شیئر ہو ہوتا ہے رہی. اس میں۔ اچھا ون بائی ون کرتے ہیں. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں یہ جو یو اور جو دوسرا ورڈ ہے کہاں پر ہے، مطلب کون سی صورت؟ موضوع
اسی کے نیچے ایک لائن چھوڑ کے موضوعاتن، یہ دو لفظ ہیں، ملتے جلتے سے لفظ سورۃ ہیں، الغاشیہ میں تو تو مکس کر لیکن دیا. ادھر یہ کے بعد واو آیا اور ادھر میم کے بعد آیا، تو ان کو کیسے پڑھیں گے؟ ایک منٹ دیکھتے ہیں. جی سورۃ الغاشیہ میں چلتے ہیں. جو ناعمہ لسعیہا راضیہ. مجھے کیوں ملی نہیں رہی غاشیہ؟ سبحان اللہ. یس اوکے. اوکے موضوع، یہ والا جو لفظ ہے آیت نمبر 14 میں. جی 14 and 8. اوکے، اور یہاں پہ ہے یومئذ ناعمہ. یہ دونوں ہی لین لیٹر ہیں. ایک کو ہم یوما پڑھ رہے ہیں، ایک کو موضوع پڑھ رہے ہیں. دونوں ایک ہی طرح پڑھے جائیں گے، واولین بالکل ایک طرح پڑھا جائے گا. یعنی ایک پہ شد آ رہی ہے مئو پہ، یعنی وہ ڈبل میم ہوگا. جی تو یہ جو شد کا لیکن تعلق ہے نا، یہ پچھلے والے حرف سے ہے. دیکھیں اچھا، تو پھر اس کو یوں پڑھ رہے ہیں، اسے مئو تو نہیں پڑھ رہے، اسے موضوع پڑھ رہے ہیں. موضوع دیکھیں، آپ پیچھے سے آتے ہیں اوپر، پوری آیت دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 8 پوری ہے. وجوہ یومئذ، یا پہ تشدید نہیں ہے اور دو تنوین کے بعد یا آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے انکمپلیٹ مرجنگ ہے. غنہ تو ہے لیکن وہ نون کا غنہ ہے. وجوہ یومئذ. جب ہم آیت نمبر 14 میں آ رہے ہیں تو با کے اوپر بھی تنوین ہے جیسے اوپر ہا کے اوپر تھی، لیکن یہاں تنوین کے بعد میم آ رہا ہے. ادھر تنوین کے بعد یا تھا انکمپلیٹ مرجنگ، یہاں تنوین کے بعد میم ہے. وَأَكْوَابٌ موضوعہ. ٹھیک، یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے، ہم اس کو کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم نون کو پورا کا پورا میم میں مرج کر رہے ہیں، اور جو غنہ کی آواز ہے وہ بھی میم کی آواز ہے. ٹھیک، تو یہ تشدید کا تعلق پچھلے والے قاعدے سے ہے. مئو اور یو تو بالکل ایک ہی ٹون پر ہے، ایک ہی وزن پر ہے، یو مئو. ٹھیک ٹھیک، لیکن جو پیچھے سے جوڑنے کا تعلق ہے وہ دونوں کا الگ الگ ہے. وجوہ ہوئی میں ناقص ادغام ہے، اور اکواب موضوعہ میں کامل ادغام ہے. ٹھیک، یہ واضح ہے سب کے لیے؟ ٹیچر ایک بات پوچھنی تھی، جہاں جی پر جی یا اور واؤ آئے گا وہاں پر کمپلیٹ تشدید، وہاں پر تشدید کا سائن ہوگا یا نہیں ہوگا ان جنرل؟ کیونکہ وہاں ہے نہیں، تو جب وہی یا اور واؤ آئے گا نا تو کمپلیٹ. تشدید کا سائن نہیں ہوگا، کیونکہ یا اور واؤ کے ساتھ کامل ادغام نہیں ہے، کمپلیٹ مرجنگ نہیں ہے، اس لیے. ٹھیک، نون کا کچھ حصہ باقی رہتا ہے. اچھا ایک کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایز ہوم ورک، اگلے رول پہ ہم نہیں جائیں گے ابھی ہمیں ادغام کے 6 لیٹرز یرملون کا پتہ لگ گیا. ٹھیک، یہ جو یرملون کے حروف ہیں، یا را میم لام واو نون، ان کے اب ہم پیئرز بناتے ہیں. تو یا اور واو کے ساتھ ناقص ادغام ود غنہ آف نون، لام اور را کے ساتھ کامل ادغام وداؤٹ غنہ، اور میم اور نون کے ساتھ کامل ادغام with the غنہ of the second letter، یعنی میم and نون with the غنہ of the second letter. ٹھیک، تو یہ تینوں ہمیں یعنی رولز ادغام کے پتہ لگ گئے. تو آج آپ نے جو چیزیں کی ہیں وہ ایک حلقی لیٹرز اگر آ گئے نون ساکنہ کے تنوین کے بعد تو ہم اس کو اظہار کر کے پڑھتے ہیں، جیسے انہار، من علق. ٹھیک، تو یہ تو ایک ہو گیا. عذاب علیم، عذاب عظیم، بن بن ان نون، نون مخرج سے واضح ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا کہ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو ہم اس نون کو میم بنا کے پڑھتے ہیں. بِذَنبِهِمْ رَبُّهُمْ بِهِمْ. اچھا ادھر تو ہے ہی نہیں، جیسے انبأہم. ٹھیک، نون کو ہم میم بنا دیتے ہیں اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے. تو حلقی لیٹرز آئیں گے تو ہم اظہار کریں گے، با آئے گا تو ہم اقلاب کریں گے، یرملون آئیں گے تو ہم ادغام کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی لیٹرز بچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حلقی لیٹرز کے علاوہ، با کے علاوہ اور یرملون کے علاوہ، تو ان کے ساتھ ہم اخفا کرتے ہیں، نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں. ادھر مرجنگ نہیں ہے، ادھر ہائیڈنگ ہے.
اب کیسے کرتے ہیں اور پریکٹیکل چیزوں اس کو پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے ہم کل کہ ہاؤ مرجنگ از ڈفرینٹ دین ہائڈنگ اور ادغام اور اخفا میں فرق کیا ہے. لیکن آپ نے ابھی کے لیے بس یہ یاد رکھیں کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حلقی لیٹرز آ جائیں تو ہم اظہار حلقی کرتے ہیں, نون کا مخرج واضح کرتے ہیں, غنہ کو ایگزیجریٹ نہیں کرتے. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو ہم اسے میم بنا کے پڑھتے ہیں اور وہاں چھوٹی میم کا سائن ہوتا ہے اور یہ اقلاب ہے. اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون آ جائے تو ہم یہاں ادغام کرتے ہیں. ادغام ناقص بھی ہو سکتا ہے, کامل بھی, غنہ کے ساتھ ہو سکتا ہے, غنہ کے بغیر. ناقص ادغام میں تشدید نہیں ہوتی, کامل ادغام کا سائن یہ ہے کہ اس میں تشدید ہوتی ہے. ٹھیک, اور ایک ادغام کا سائن یہ ہے کہ جہاں ادغام ہو رہا ہوتا ہے وہاں نون کے اوپر سکون کا سائن نہیں ہوتا, جزم لکھی بھی نہیں ہوتی. اور پھر ہم نے یہ پڑھا, اب آپ کو یہ پتہ لگ گیا ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد یرملون, حلقی لیٹرز اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جائے تو ہم نون ساکن کو چھپا کے پڑھتے ہیں, جیسے ینظر, ٹھیک ہے, ينفق, فا آ گیا ہم نے نون چھپا لیا, ینظر, ذال آ گیا, ذا آ گیا ہم نے نون چھپا لیا. تو اس طرح یہ اخفا ہے. اب اخفا کے بارے میں تھوڑا سا اس کو پریکٹیکلی کیسے کرتے ہیں, اخفا اور ادغام میں فرق کیا ہوتا ہے, اور میم ساکنہ کے کیا رولز ہیں, کیونکہ جب آپ نون ساکنہ کے رولز ایک دفعہ سیکھ لیتے ہیں تو میم بہت آسان لگتے ہیں انشاءاللہ. تو امید ہے کہ کل کی جو ہماری نشست ہوگی اس میں ہم یہ کور کر پائیں گے. آج ذرا معاملہ دیر ہو گیا ہے اور بچوں کی بھی موجودگی ہے اب گھر میں, تو لیٹس اینڈ اٹ ہیئر انشاءاللہ. may Allah put barakah in our time. لیکن نون, میم اور لام ساکنہ کے رولز میرا ارادہ ہے کہ وہ تو آپ لوگوں کے ساتھ ہم کور کر لیں, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے کیسے ترتیب چلانی. ٹھیک, نایاب سو آپ جزاک اللہ خیر. کوئی کوشچن ہے؟ جی جی ایک بات, آپ نے ایک رول بتایا تھا کہ جزم نہیں ہوگی نون پہ, کس کس کنڈیشن میں؟ جی, جب ہم اگر ادغام ہو رہا ہے نا, جب بھی ادغام ہو رہا ہے, چاہے وہ ناقص ادغام ہے چاہے وہ کامل ادغام ہے, تو نون ساکنہ کے اوپر جزم نہیں ہوگی. فمن یا عمل میں بھی نہیں ہوگی, اور یہ جو بھی ہم نے پڑھا, بھلا ایک کامل ادغام کی مثال دیں مجھے جلدی سے. سبحان اللہ, جیسے من ربی کا, من لدن کا, ٹھیک, تو کوئی بھی ادغام میں نون کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوگی, وہ خالی ہو. ٹھیک ہے, تھینک یو موسٹ ویلکم. الحمدللہ. کوئی اور سوال کوئی ذہن میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ خراب ہو رہی ہے تو پوچھ لیجیے. جی نہیں بس ٹھیک ہے, تھینک یو. الحمدللہ. یہ جو آپ نے بتایا ہے سورہ غاشیہ, اس کی ہم جی جی تلاوت کریں گے, پھر ان رولز کے ساتھ اس کو ملاؤں گی تو پھر کچھ شاید کوشچن ابھی تو ذہن میں نہیں آ رہی. بالکل ظاہر بالکل, نیا یہ کام قاعدے ہے ہیں, ایکچولی. نئے قاعدے ہیں نا, بہت نئے ہیں, لیکن مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ گرامر کے ساتھ کافی اٹیچ ہوتے ہیں. گرامر کا بہت تعلق ہے بالکل تجوید کے تعلق کے ساتھ, جی لیکن یعنی اگر جنہوں نے گرامر اچھا پڑھی ہو تو ان کے لیے بہت سینس بناتے ہیں کچھ قاعدے. تو نہیں, بہت اچھی تو نہیں پڑھی, جو ابھی ہم نے آئی ایف میں پڑھا ہے اس کے مطابق ہی مجھے محسوس ہوا ہے کہ جیسے یہ تھوڑا بہت میچ کر رہا ہے اس سے, کچھ نہ کچھ نہیں, یعنی بالکل بولنے ایسے میں ہی. بھی ہے اور لکھنے میں بھی اس کا فائدہ ہے. تو یہ, لیکن یہ ہے کہ اس کی تلاوت کریں گے نا پھر اس کے بعد سمجھ آئے گی. ابھی مجھے نہیں سمجھ آ رہی, اگر کوئی کوشچن ہوگا پھر میں پوچھ لوں گی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی جی ضرور سسٹر, انشاءاللہ جزانا ویاکم. اور ہوم ورک اب یہی ہے کہ جو بھی لکھیں ہیں آج ڈائری یا سمری, کلاس سمری, کہ آپ سورۃ الفجر میں تلاش کریں, یہ چاروں ہی قاعدے ہیں. کیونکہ ہم نے آج سورۃ الفجر کو نہیں ایز ایگزامپل لیا تھا, ہم سورہ بقرہ کے پیج دیکھ رہے تھے, سورۃ الغاشیہ اور دیگر ایگزامپلس دیکھی ہیں. سورۃ نہیں الفجر پہ اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے چاروں رولز اس میں ڈھونڈنے ہیں. جی جی عظمیٰ کہیے. میں مطلب سوچ رہی تھی کہ شاید آپ سورہ غاشیہ کا اس کے میں دیں گے, کیونکہ آپ نے کہا اس میں کافی ہیں ایگزامپلس, تو لیکن بالکل, یہ سورہ فجر فجر میں بھی اگر آپ کے ذہن میں ہے تو میں وہ, اچھا ٹھیک ہے, چلے میں اسی میں سے ایسے کروں گی. کریں. بالکل, ہم پیئرز بنا لیتے ہیں, یعنی وی ہیو لائک نمبر آف اسٹوڈنٹس, تو آدھے لوگ غاشیہ پہ کام کر سکتے ہیں, آدھے سورۃ الفجر پہ, کیونکہ واقعی سورۃ الغاشیہ میں کافی اس کی ایگزامپلز ہیں.
تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ایک شخص شیئر کر دے گا تو وہ سب کو سمجھ تو آ جائیں گے قاعدے. تو لیٹس ڈو اٹ یعنی ہاف ہاف. تو آپ میں سے کچھ لوگ غاشیہ پہ کام کریں, اور جب آپ کرنے بیٹھیں آپ دیکھیں کہ 5-6 لوگ آلریڈی غاشیہ پہ کام کر چکے ہیں, شیئر ہو گیا, تو آپ فجر پہ کر لیجیے گا جو رہ جائیں. ٹھیک ہے, الحمد للہ. میں اس میں لکھا نہیں ہے, وہ ریٹرن میں شیئر کرتی ہیں نا ثنا کرتی ہیں یا ثانیہ کرتی ہیں؟ آپ کر دیجیے گا پلیز. جی جی انشاءاللہ. یہ ثانیہ میرے کرتی خیال ہیں, سمری عائشہ شیئر کرتی ہیں. عائشہ لیکن شیئر کرتے ہیں. جی جی کوئی نہ جزاک کوئی. اللہ خیر عائشہ, آپ کر دیجیے کیونکہ میں میں اگر سورہ غاشیہ کا بھی آڈیو اگر شیئر کر دیں گی whenever you get time, so that will be helpful. انشاءاللہ جی جی میں انشاءاللہ ٹائم نکال کے سورۃ الغاشیہ کی بھی آڈیو سینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ. میرا حال ہے یہ قاعدے تو آڈیو سے نہیں سمجھ آئیں گے نا, مجھے تو نہیں آئیں گے کیونکہ ابھی مجھے اس کی پہچان نہیں ہے, دیکھ کے ہی سمجھ آئیں گے. جی جی کسی کو دیکھ کے اچھی طرح سمجھ آتے ہیں, کسی کو آڈیو سے فوراً کلک کرتے ہیں, دونوں ہی طرح سے سمجھا جا سکتا جنہوں نے ہے تجوید کیا ہوگا وہ آڈیو سے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اوکے میرے نایاب, بھی. اب دعا چلیں کرا ٹھیک ہیں ہم لوگ بھی. انشاءاللہ. جی جی بالکل 1 ثانیہ, بج گئے. جزاک اللہ. بالکل ایسے ہی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.